الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں۔ آیت پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے، تم علم سے تو کسی کو میرا شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے، کیونکہ میرا شریک محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تجھے جو کوئی بھی کسی چیز کو میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کہے گا تو وہ بے علم ہی سے کہے گا، لہٰذا ایسا اگر ماں باپ بھی کہیں تو ان کا کہنا نہ مان، کیونکہ والدین کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن اگر وہ شرک یا گناہ کرنے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کر، کیونکہ خالق کی نافرمانی کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ البتہ دنیا میں حسن اخلاق، حسن سلوک، احسان اور تحمل کے ساتھ اچھی طرح ان کا ساتھ دے، لیکن دین میں ان کی پیروی نہ کر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے راستے پر چل، پھر مرنے کے بعد میری ہی طرف تمہیں اور تمہارے والدین کو لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں اور تمہارے ایمان کی جزا دوں گا اور تمہارے والدین کو ان کے کفر کی سزا دوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اور جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری ماں نے کہا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو نے کیا نیا دین اختیار کر لیا ہے؟ تجھے یہ دین چھوڑنا ہوگا یا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی، اور یوں میری وجہ سے تمہیں عار دلائی جائے گی اور تجھے یوں خطاب دیا جائے گا کہ اے اپنی ماں کے قاتل۔ یہ سن کر میں نے کہا، اے میری ماں، ایسا نہ کر، میں کسی بھی وجہ سے یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک دن بغیر کھائے کچھ پیے رہی، اس نے صبح کی تو بڑی مشقت میں مبتلا تھی، پھر وہ ایک دن اور رات مزید اسی طرح رہی تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کہا، اے ماں، اللہ تعالیٰ کی قسم تو جانتی ہے کہ اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے تیری سب جانیں نکل جائیں تب بھی میں تیرے لیے اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اب اگر تو چاہے تو کھانا کھا ورنہ مت کھا۔ جب ماں نے یہ دیکھا تو اس نے کھانا کھا لیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے راستے پر چل، اسی راہ کو مذہب سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے آدمی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ کے پاس حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے اس مرد کی تصدیق کی ہے اور اس پر ایمان لائے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں میں ایمان لے آیا ہوں، اور صدق دل سے ان کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ والدین کی خدمت اگرچہ عظیم چیز ہے
لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا جائے گا اور اسی کی اطاعت کی جائے گی۔ لہٰذا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے کا حکم دیں تو ان کا یہ حکم نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ کسی فرض چیز کو چھوڑنے کا کہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، تو اس وقت بھی ان کا حکم ماننا لازم نہیں اور ان کا حکم نہ مانا جائے گا۔ دین اسلام میں والدین کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے اور اس سے متعلق مسلمانوں کو خصوصاً احکامات دیے گئے ہیں، حتیٰ کہ کافر والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے اور ان کی خدمت کرنے، ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور نازیبا باتوں پر برداشت کا مظاہرہ کرنے اور ان پر احسان کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ دین اسلام ہی کا عظیم کارنامہ ہے جس نے والدین کے ماں باپ ہونے کے حق کو پورا کرنے کا حکم دیا اور انہیں اذیت و تکلیف پہنچانے سے منع کیا۔ فی زمانہ والدین سے متعلق اولاد کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آج نازوں سے پلے ہوئے بچے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے اور انہیں سنبھالنے کو بڑی مصیبت سمجھتے ہیں۔ انہیں اچھا کھانا کھلانے، اچھی رہائش دینے اور ان کے آرام و سکون کا خیال کرنے کو تیار نہیں، اور کئی ملکوں میں تو اولادوں کی اس روش کو دیکھ کر وہاں کے حکمرانوں نے ان بوڑھے والدین کو کچھ سہارا دینے کے لیے اولڈ ہاؤس قائم کر دیے ہیں تاکہ یہ اپنی زندگی کے بقیہ دن وہاں کچھ تو چین سے گزار سکیں۔ ایسے والدین کی حسرت و ویاس کا کیا عالم ہوتا ہوگا اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ان حالات کے تناظر میں والدین سے متعلق دی ہوئی اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے دین اسلام میں والدین کو جو حق دیے گئے اور ان کے حقوق جو ہے حقوق کو پورا کرنے کے جو احکام دیے گئے، ان کی مثال دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے بوڑھے والدین کا ادب و احترام کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اولادیں ان کی خدمت سے جان چراتی ہیں اللہ ان تمام کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کو اللہ راہ راست پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب کو اللہ جو ہے ان تمام احکامات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔